الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. سورہ المؤمنون مکی صورت ہے. اس کا موضوع مکی صورتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حق ادا کرنا، توحید کو پورا کرنا، شرک سے بچنا، اللہ کے احکام ماننا، جنت جہنم کا تذکرہ. سورت کے شروع میں مومنوں کی صفات کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام مؤمنون ہے. اللہ فرماتے ہیں تحقیق کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع عاجزی پیش کرتے ہیں. اور جو لوگ لغو سے اعراض کرتے ہیں، شرک لغو ہے، جوا لغو ہے، بے حیائی فحاشی عریانی لغو ہے، گلے چغلیاں یہ لغو ہے، ڈرامے فلمیں تماشے لغو ہے، ان سے اعراض کرتے ہیں. جو زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے، اس پہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے. جو ان کے علاوہ شہوت پوری کرنے کا طریقہ تلاش کرے گا وہ لوگ حد سے گزرنے والے. اللہ نے مومنوں کی صفات میں یہ بات بھی بیان کی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے. صرف بیویاں حلال ہیں یا لونڈیاں؟ لونڈیاں تو اب اس وقت نہیں ہیں، تو بیویاں صرف حلال ہیں. متع والی عورت جس میں ٹائم فکس ہوتا ہے، متع کے اندر، نکاح متع کے اندر ٹائم فکس ہوتا ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ. یہ نکاح شروع اسلام میں جائز تھا، بعد میں یہ حرام کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ خیبر کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متع کا نکاح جو ہے اس کو حرام قرار دیا اور گھریلو گدھوں کا گوشت بھی حرام قرار دیا. پہلے نکاح متع بھی جائز تھا، گھریلو گدھوں کا گوشت بھی جائز تھا. خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں یہ حرام کر دی. اب حدیث کی روح سے بھی متع حرام اور قرآن کی آیت کی روح سے بھی متع حرام، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا لونڈیاں حلال ہیں اور یا بیویاں، اور جو متع نکاح کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ متع نکاح والی عورت مکمل بیوی نہیں ہے. کسی آدمی کی 3 بیویاں ہیں تو وہ چوتھی بیوی کر سکتا ہے، لیکن متع نکاح والی عورت جو ہے، متع نکاح والی عورت اگر وہ چوتھی ہے تو وہ کر سکتا ہے نکاح، کیونکہ متع نکاح والی عورت مکمل بیوی نہیں ہے. کون کہتے ہیں؟ جو متع کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں. تو جب وہ بیوی نہیں تو پھر حلال نہیں. ساری امت کا اتفاق ہے کہ خامند فوت ہو جائے بیوی وارث بنتی ہے، لیکن جو متع نکاح کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ متع والی عورت وارث نہیں بنتی کیونکہ وہ بیوی نہیں ہے. جب وہ خود مانتے ہیں کہ بیوی نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ بیوی لونڈی حلال ہے، باقی حرام ہے. تو اس سے معلوم ہوا قرآن مجید کی یہ آیت اسی طرح سورہ معارج میں بھی ہے کہ نکاح متع حرام ہے. اسی طرح گھریلو گدھوں کا گوشت بھی حرام ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح متع جائز ہے تو پھر وہ گدھوں کا گوشت بھی کھائیں، وہ بھی تو پہلے حلال تھا. شیعوں کا یہ نکاح متع جس کو یہ حلال سمجھتے ہیں اس میں ٹائم فکس ہے. حنفیوں کا حلالہ کہ طلاق 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 یک لخت طلاقیں اکٹھی دے دی، کہتے ہیں ساری ہو گئی، اب 1 رات 2 رات کے لیے کسی سے نکاح کرو، جو سراسر بغیرتی ہے. رسول صاحب نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے. تو حنفیوں کے حلالہ میں بھی ٹائم فکس ہے. ہندوؤں کا ایک نیوگ ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی ٹائم فکس ہے. جو شرعی نکاح ہے اب جائز، اس میں ٹائم فکس نہیں ہے. لہذا متع بھی حرام، حلالہ بھی حرام، نیوگ بھی حرام، کیونکہ تینوں میں ٹائم فکس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے بھی باقی ذریعے جو ہیں شہوت پورے کرنے کے ہینڈ سے یا اور یہ سارے یہ سب حرام ہیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات میں بیان کیا والذین ہم لامانات وعہدہم راعون، وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، خیانت نہیں کرتے اور وعدے پورے کرتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی دینا۔ دیکھ لو ماحول دیکھو، خاندان دیکھو، مارکیٹ، بازار، محلہ، علاقہ، حکومت، محکمے، سب منافق، کو پورا منافق، کو 3 حصے، کو 2 اکتا وٹتے پہ ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی بکنا۔ جس میں یہ باتیں 4 پکا منافق ہے۔ پکا کون کہہ رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ان کے لیے ہے کہ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت فردوس جو سب سے اونچا درجہ اس کے وارث ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، مومنوں کی سوا، آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، اول آخر نماز۔ اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو فرق ہے۔ پہلے نماز کے ادا کرنے کا طریقہ بیان ہوا کہ خشوع خضوع توجہ سے، اور آخر میں نمازوں کی حفاظت کا بیان ہوا کہ پوری 5 پڑھنی ہے۔ کہ ایک نماز پڑھ کے خوش ہو بڑے فرو جی صبح اٹھی تھی نماز پڑھ لی تھی ماشاءاللہ۔ نمازیں 5 فرض ہیں، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے جاگتے چھوڑی کافر ہے، مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جہنمی ہے۔ نمازیں 5 ہیں کہ 1 2 3 ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، نعمتوں کا ذکر کیا، یہ جو چوپاؤں کی شکل میں ہیں اور جو زیتون کی شکل میں ہیں اور پھلوں کی شکل میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اسی طرح اور نبیوں رسولوں کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، جو لوگ کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہم نے جانا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ڈرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شرابیں پیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں؟ لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی، نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چوریاں کرتے ہیں اور یہ جو ہیں شرابیں پیتے ہیں اور ڈرتے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ تو یہ جو جناب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں ڈرتے ہیں، یہ کون ہے؟ عائشہ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جو صدقے کرتے ہیں۔ تو جناب نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ پتہ نہیں اس بے پرواہ نے قبول بھی کیے۔ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، خشوع خضوع توجہ رسول وسلم کے طریقے کے مطابق، امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادت قبول کرے گا، لیکن گارنٹی تو نہیں، وہ ہمارا پابند تو نہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے رفع دین چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھتے ہیں، اچھا غلط کام کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں کہتے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کیا کہیں گے، یہی کہیں گے نا سنت پر عمل کر رہا ہے، اور کیا کہیں گے، دیکھتے ہیں لوگ دیکھ۔ تو یہ پہلے رفع دین حذف کر دی، سورۃ فاتحہ حذف کر دی، اور صحیح رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ کر کے بیٹھ کے دوسرا سجدہ، پہلی تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھنا، یہ اٹھ بیٹھ بنائی ہوئی ہے، یہ چھوڑ دیا جیسے لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ رب کیا کہے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پورے طریقے سے نماز پڑھی جائے پھر بھی گارنٹی نہیں کہ قبول ہو، اگر پہلے سے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس میں کتر بتر کر لیں پھر بڑی جلدی قبول ہوگی۔ تو اس لیے جو کام کرو صحیح طریقے کے مطابق۔ اور یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ صدیق کو لقب رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہا لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، اور یہ بات سمجھائی۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ نے جہنم کا ایک منظر بیان کیا، اللہ نے آنے والے جو ہے نا حالات پہلے بتا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے ترازو نیکیاں والے بھاری ہو جائیں گے قیامت کے دن وہ کامیاب ہیں۔ من خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے نیکیوں والے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہی لوگ خسارے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جہنم کے آنکھ کے شعلے ان کے چہرے کو بگاڑ کے رکھ دیں گے، اور ان کے چہرے بدل جائیں گے، ہم فیہا کالہون، اور بڑا عجیب بد منظر قسم کے وہ نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون،
کیا تمہارے پاس ہماری ایتیں نہیں آئی تھی اور تم نے ان کو جھٹلایا تھا؟ تو افسوس کر کے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ، ربنا اخرجنا منہا فإنا عدنا، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک دفعہ نکال، باہر دوبارہ نکال کے بھیج، اب ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ آسمان دنیا پر اللہ آتا ہے ارہ جیسے اللہ کو منظور آتا ہے، کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی میرے بندوں میری بندیوں میں سے توبہ کرنے والا، گناہوں کی معافی اللہ بلا رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جب جہنم والے اللہ کو عرض کریں گے کہ یا اللہ میں واپس کہا، تو اللہ کیا کہے گا؟ اخسؤ فیہا، دفع ہو جاؤ ذلیلا، ولا تکلمون، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ یہاں بلا رہا ہے، یہاں وہ بلا رہا ہے، سنتے نہیں ہیں۔ اس دن پکاریں گے، چیخیں گے اور اللہ کہے گا دفع ہو جاؤ، رحمان رحیم رب دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ جرم کیا تھا؟ جرم بھی سن لو، انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، ایک گروہ، یقولون ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہم کو معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، تو بہتر رحم کرنے والا، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ آج داڑھی کا، علماء کا، پردے والی کا، حدود کا، دین کا، مساجد کا، مدارس کا، دعوت کا کام کرنے والوں، جہاد کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، محفل لگتی ہے، ہاں کہہ کے لگائے جاتے ہیں دین والوں کا مذاق اڑا کر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تھے، مجھے پوچھتے تھے، تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتیٰ انسوکم ذکری، حتیٰ کہ اتنے تم مگن ہوئے ہنسیوں اور کہکوں میں، بڑا نشہ ہوتا ہے وہاں بیٹھے، وہاں اخبار جو خبر آ جائے کیسے مولوی، ہاں سارے خوش ہو جاتے ہیں، اب جائز ہو گیا ہمارے لیے، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ انڈائریکٹ اسلام کی مخالفت ہے۔ علماء، مدارس، مساجد، دعوت و تبلیغ، جہاد، داڑھی، پردہ کا مذاق اڑانا، چپ رہو اگر تمہیں توفیق نہیں ظالمو۔ حدود کا مذاق اڑانا، کہتے ہیں ایسی ٹنڈے بڑھا دئیے سارے ملک سے، کرسیوں والے کہتے ہیں۔ اور سود کا فیصلہ ہوا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، اپیل کر دی حکومت نے، کھا لو، ذلیل ہو رہے ہیں سارے، مذاق اڑاتے ہیں آگے سے دین کا۔ سنو یہ قیامت کا منظر، تم نے ان کو مذاق بنایا، وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، ہنستے تھے، کہکے لگاتے تھے، مسیتڑ، ملا، مولوی، داڑھی والے، اور اگر کہیں دیکھا کپڑوں پر پانی آیا سی، ہاں ہاں ہاں، اِنَّا لِلَّهِ، خدا کا خوف کرو۔ واللہ جہنمی وہاں اللہ ان کو کہے گا، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ جو چند مجھے پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کا شکر کرو کہ کچھ لوگ ہیں ابھی کو میں دین نظر آتا ہے، ان کا مذاق نہ اڑایا کرو، ان کی حوصلہ شکنی نہ کیا کرو۔ کتنے نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، داڑھی والدین مڑوں نال بابا بن گیا، تو جو ہوتے ہیں نا یہ شیطانوں کی شکل میں انسان، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، ان کو توفیق، اے جنید بغدادی، سو چوہے کھا کے بلی آئینو، ایسی شکنی کرتے ہیں خبیث النفس کہ وہ تنگ آ کے داڑھی مڑا کے دین چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خود دین پر بھی نہیں ہے، دوسروں کا کم از کم جو چل رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے گھر میں، پڑوس میں، تمہاری فیکٹری، محلے میں، بازار میں ہیں، ان کی قدر کرو۔ اللہ کہتا ہے تم ان سے ہنستے تھے، سنو انی جزیتم الیوم بما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا تمہارے طعن و تشریح پر، تمہاری باتوں پر، ٹھنڈے پانی سے وضو کیے، کئی گھنٹوں کے روزے رکھے، لوگوں کی گالیاں سنی، مذاق ہوٹنگ سنی، انہوں نے صبر کیا، میں رب نے آج ان کو یہاں کامیابیاں دی ہوئی ہیں، پلگوں پر بیٹھے ہیں، حور و غلمان کی فرمائشیں ہیں بادشاہوں کی طرح، اور اوپر سے میں مولا کا ان کو سلام۔ آگے اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ سمجھ لیے کہ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج سارا تماشا ہے، یہ ہم نے کھیل بنایا ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تمہاری جگہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، رات دن کے اعمال اقوال لکھے جا رہے ہیں، عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تمہاری ویڈیو میں تمہارے سامنے چلاؤں گا، اگر میں وہاں اچھے کو اچھائی کا بدلہ نہ دوں،
برے کو سزا نہ دوں تو میں کیا رب ہوا؟ یہاں کوئی حکومت جو حکومت کی قانون مانتی ہے ان کو شابش نہ ملے، اور جو نافرمانی کرتے ہیں سزا کہ اے حکومت ہے، ایک آدھی حکومت ہے۔ اللہ کا ملاقمین نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے سارا کہ تمہیں نہیں پوچھے گا۔ چھوٹا بچہ کھیلتا ہے، مٹی ہے، بھینس بن گئی، گائے بن گئی، پھر کھیلتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، تم سب تو یہ تماشا ہے، تم نے میرے پاس نہیں آنا۔ سورت ختم ہو رہی، ہر سورت کتاب ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ بادشاہ حق، لا الہ الا ہوا، کوئی سچا معبود نہیں اس کے علاوہ، رب العرش الکریم، عرش کریم کا رب ہے۔ عرش نے ڈھانپ رکھا ہے کبے کی طرح پوری کائنات کو، جب وہ عرش کا رب ہے تو پوری کائنات کا رب ہے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے۔ نور کا معنی روشنی۔ ایک روشنی ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، یہ ایک اندھیرا ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، یہ لائٹیں بند کر دو اندھیرا نظر آئے گا۔ ایک اندھیرا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، شرک، کفر، فسق و فجور، فحشی و عریانی، ظلم و زیادتی، قتل و غارت، زنا، بدکاری، جھوٹ، غیبت، چغلی، گلے، سود، دھوکہ، ملاوٹ، ڈنڈی مارنا، یہ اندھیرا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ایک روشنی ہے جو نظر نہیں آتی، ہدایت، ایمان، قرآن، اسلام، حق کا راستہ، صراط مستقیم، سچ بولنا، حلال کھانا۔ چونکہ اس میں ایمان اور ایمان کی باتیں، اس لیے سورت کا نام نور ہے، روشنی۔ یہ مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس میں اللہ نے حدود کا بیان کیا، زانی کی حد، شادی شدہ زانی، غیر شادی شدہ زانی، مرد عورت جو تہمت لگاتے ہیں کسی عورت پر، 4 گواہ نہیں لاتے، جو غیر شادی شدہ اس کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور جو شادی شدہ ہے حدیث میں رجم، سنسار۔ اور جو تہمت لگاتے ہیں کسی لڑکی عورت کے اوپر، 4 گواہ لائیں ٹھیک ہے، ورنہ 80 کوڑے مارو۔ اور اگر بیوی پر تہمت لگاتا ہے، ہو سکتا ہے سچا، ہو سکتا ہے جھوٹا ہو۔ اگر سچا ہے تو 4 گواہ کہاں سے لائے؟ اور لڑکی ہو اور عورت ہو، 4 گواہ ملیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چپ رہے گا، پردہ پوشی کرے گا، اور پردہ پوشی کرنے والوں کو بڑا اجر ثواب ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ لیکن بیوی پر کیسے چپ کرے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو۔ تو اب اللہ نے یہاں رحمت شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا لیان کا، کہ قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے جا کے وہ لیان کریں گے۔ وہ طریقہ یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو انسان بولا، جریج پر لگی بچہ بولا، مریم پر لگی بچہ بولا، عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی، اللہ خود بولا، خود بولا، خود بولا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، میں اس قابل نہیں سمجھتی تھی اپنے آپ کو کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا، جبریل سما کے بتا جائیں گے۔ اللہ نے میرے بارے میں ایت نازل کی قرآن میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یاسین صورت میں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، لیکن جو عائشہ کے مجرم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کہتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ عائشہ کے مجرم رضی اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کے علاوہ ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا گھروں میں جاؤ تو اجازت لے، ایسے نہ منہ اٹھا گئے، گلا بیٹھے ہو، پھر سلام کو 3 دفعہ، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تین نہیں دوں، یہ طریقہ ہے۔ دروازے کے سامنے بھی نہ کھڑا ہو، اور سامنے جھانکنا بھی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تھے، دروازے سے سوراخ تھے، آپ لوہے کی کنگھی سے اپنے بال ٹھیک کر رہے تھے، آپ کو محسوس ہوا کوئی آدمی باہر کھڑا ہے، آپ نے دروازہ کھولا، اس کو دیکھا، فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے یہ لوہے کی کنگھی تیری آنکھ پہ مار کے تیری آنکھ پھوڑ دینی تھی۔ آج بھی شرعی قانون مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گھر میں ایسے جھانکے، اس کو اور اس کی بیوی کو، گھر میں بچیوں کو ایسے دیکھے، اس بے حیا آنکھ کو گھر والا اگر پھوڑ دے، اسلامی قانون شریعت تو اس آنکھ ضائع کوئی دیت نہیں، حالانکہ اس ایک آنکھ شرم حیا والی ہے، 50 اونٹ اس کی دیت ہے۔ پورے انسان کے جان بوجھ کے کوئی قتل کر دے تو 100 اونٹ ہیں، اور جو جوڑا ہے نا 50-50، 2 آنکھیں 50-50، 2 ہاتھ 2 ٹانگیں 50-50،
کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ شرم والی آنکھ کسی کی کوئی پھوڑے ناجائز 50 اونٹ اس کی قیمت ہے، بغیرت بے شرم آنکھ کی کوئی قیمت نہیں اسلام میں، اس کو وہ پھوڑ کے رکھ دے، کوئی دیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیرت آنکھ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا کہ اپنی نظریں نیچے کر کے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی کہا، یہ نہیں کہ مرد عورتوں کو بھی مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ رشتہ ایک لڑکے کا ہوتا ہے اور سارے گھر والیاں آ کے اس کو پاس کرتی ہیں کہ امتحان میں پتہ نہیں پاس ہوتا ہے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ پھر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کہاں کہاں دکھاتے، غلط ہے دیکھنا۔ باپ بس دیکھے اس کو، بچے اس کو وہ کرے۔ تو اس طریقے سے ان کو بھی، یہ گھروں میں ٹی وی پہ کمپیوٹر پہ مشٹنڈوں کو دیکھتے ہیں سارے کو، یہ غلط ہے، حرام ہے، یہ آنکھوں کا زرا ہے، جیسے مردوں کے جیسے عورتوں کے لیے۔ آگے پردے کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام دیے۔ اس کے بعد اللہ نے نور ایمان کی مثال دی کہ جیسے نور ایمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جالا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ چراغ ہے، چراغ شیشے کے اندر ہے، اور شیشہ ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کے اندر جو تیل ہے زیتون کا ہے، زیتون باغ کے درمیان ہے، نہ مشرق میں کہ دھوپ زیادہ لگی ہو، نہ مغرب میں کہ دھوپ کم لگی ہو، ایسے صاف شفاف ہے، لگتا ہے اس کو دیا سلائی نہ بھی لگائیں خود ہی روشن ہو جائے۔ یہ ہے ایمان کی مثال۔ اور کفر کی مثال اللہ نے یہ دی، جیسے گہرا سمندر، نیچے تہہ میں کوئی آدمی، گہرا سمندر، اوپر لہر ہے، ایک اور لہر ہے، ایک اور لہر ہے، اوپر بادل ہے، اور نیچے وہ اندھیرے میں ایسے کفر والا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، اور جب جھگڑا ہو پلاٹ کا، دکان کا، کوئی مسئلہ ہو، برادری کا کوئی جھگڑا، اگر پتہ چل جائے اس منافق کو کہ مجھے حق ملے گا اسلام میں، یہ کلہم الحق، قرآن کہتے ہیں اگر حق کو آؤ جی آؤ، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، شریعت پر بلاؤ حاجی صاحب، آؤ ایتے فیصلہ ہوئے گا ایتے۔ اور اگر پتہ چلے کہ یہاں مجھے حق نہیں ملتا شریعت میں، تو پھر باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے یہ بھی مسلمان ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور سنو، انگریز کو ہمارے نماز پر کوئی پریشانی نہیں تھی، ہمارے روزے پر، ہمارے حج پر۔ یہ ہندو کتنے متعصب ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لیکن حاجیوں کو سہولت دیتے ہیں، کرو مرضی کرو۔ انگریز یہ کہتا تھا کہ مسلمان جب تیرا جھگڑا ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا، تو تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا میرے قانون پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، اس لیے یہ ملک علیحدہ لیا تھا۔ 70 سال ہو گئے، مسلمانوں کا یہ ملک ہے، عدلیہ مسلمان ہے، اور جج مسلمان ہیں، اور وکیل مسلمان ہے، مدعی مسلمان ہے، مدعا علیہ مسلمان، لیکن فیصلے انگریز غیر اللہ کے قانون پر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ظلم و ستم ختم ہی نہیں ہو رہا، انصاف کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ وجہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن قانون غیر اللہ کا چل رہا ہے، اور افسوس ہے مسلمان پر، 70 سال سے بری سری کی طرح گدھی گیڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ اور مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے، جب کان میں اللہ رسول کی آواز آتی ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، نماز کا ہے، مسئلہ درود کا ہے، مسئلہ معیشت کا ہے، پتہ نہیں تھا، اللہ معاف کرے گا، جب کان میں آواز پڑتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے سن لی اور مان لی۔ اللہ کہتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ برادری کے جتھے والا، بیٹوں کی فوج والا، دولت کی ریپیر والا، دکانوں کی مارکیٹ والا، تاجر کاروبار والا، مدار سارے نکمے نکھٹو، یہ لوگ کامیاب ہیں جن کے کانوں میں اللہ رسول کی آواز آتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ پیچھے لکیر پھیر دے، جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے سے ہم تیری مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ مومن ہے۔ سن کے سن جمعے کے خطبے، عید کے خطبے، درس، اجتماع سب ہضم، عمریں گزر رہی ہیں، 15 سال سے حرام کھا رہا تھا، 10 سال سے جھوٹ، 5 سال سے بے نماز، آنکھوں میں شرم آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہا، شرک فسق فجور فاشر یعنی دھوکہ سود۔ رمضان آ گیا تو پھر کیا، کئی رمضان اگے لنگ گئے، ساڈا کچھ نہیں بگاڑے، ایک ہی کرے گا۔ یہ ہیں وہ منافقوں کا طریقہ، سن کے سننا۔ مومنوں کی شان یہ ہے، سنتے ہیں تو فوراً تسلیم کرتے ہیں۔ سورہ الفرقان، اللہ نے فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کی فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر۔ پہلے فرق نہیں تھا، قرآن نے آ کے فرق کیا، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر، پہلے اللہ نے اپنی تعریف کی، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ اس کو کوئی شریک ہے حکومت میں، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، سب کی اس نے تقدیر بنائی۔ اور جو
کافر ہیں، مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں اللہ کے علاوہ اور معبود مشکل کشا دات حاجت روا بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، ہاں، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، نہ وہ اپنے جان کے لیے نفع نقصان کا مالک ہیں، نہ زندگی موت کا مالک ہیں، نہ مر کے اٹھنے کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا لے آیا، جب چاہا بچپن میں رکھا، جب چاہا جوانی میں رکھا، جب چاہا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوش رکھا، جب چاہا ان کو غمگین رکھا، جب چاہا مالدار رکھا، جب چاہا فقیر رکھا، جب چاہا تندرست رکھا، جب چاہا بیمار رکھا، جب چاہا زندہ رکھا، جب چاہا مار دیا۔ جب وہ مار گیا لوگوں نے استنجا کرایا، اوپر کھڑے ہو کے دعا پڑھی جنازے میں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے میت کو، ہمارے مردے کو اس کو بخش دے۔ ولیوں کے جنازے نہیں ہوئے؟ ہوئے، تم نے خود پڑھا وہاں، ہمارے میت مردے کو بخش دے۔ اور جب 4 فٹ نیچے چلا گیا تو کہتے ہیں داتا دے دے رحم کرنا۔ عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کہتا ہے یہ اب کچھ کر ہی نہیں سکتے، اپنے آنے میں بھی یہ میرے محتاج ہیں، تو تم نے ان کو کیوں مشکل کشا حاجت روا بنایا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ یوم یعص الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کی بات مانتا، ان کی اطاعت کرتا، کسی اور دھڑے پالٹی کے پیچھے، کسی اور شخصیت کے قول فتوے، کسی اور کی تقلید، کسی اور کے پیچھے نہ چلتا، صرف میں ایک جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، افسوس کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس وقت پچھتائے گا۔ تو اب کا پچھتانا کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا، اور پانی مختلف قسم کے اللہ چلاتا ہے، کڑوا اور میٹھا، اور اللہ عرش پر ہے، اور پھر اللہ نے اپنے بندوں رحمان کی صفات بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پر ایسا چلتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ جو ہے لغو کرے، کوئی بےہودگی کرے، آرام سے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، راتوں کو سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ اور جب خرچ کرتے ہیں فضول خرچی بھی نہیں کرتے، تنگی اپنی ذات پر بھی، بچوں پر، مہمان پر، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں نہیں وہاں فضول خرچی نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور پھر وہ گواہی جھوٹی نہیں دیتے، جھوٹ میں، ڈراموں میں، فلموں میں، چغلی گلے میں، غلط گندی مجلسوں میں وہ نہیں جاتے، وہاں سے عزت سے گزر جاتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس پہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دکھا، ہمیں لوگوں کا امام بنا، تیرے کام تو چلنے ہیں، نماز، جہاد، دعوت، جمعے ہمارے ذریعے کرا۔ اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ بالا خانے دے گا اور اونچی اونچی منزلیں دے گا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، انہوں نے نیکیاں کرنے میں صبر کیا، گناہوں سے بچنے میں صبر کیا۔ سورہ شعراء، اس کے اندر شعراء کا تذکرہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کہا کہ وہ شاعر نہیں ہیں۔ شعراء کے پیچھے تو لوگ گمراہ قسم کے، جس کو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں، ان کا کوئی مذہب ہے؟ شروع میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی لگتا ہے لوگوں کے غم میں تو اپنے آپ کو موت سے دوچار کر لے گا، نہیں مانتے تو نہ مانے، سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے جب کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، کڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اللہ نے تسلی دی نبی نہیں مانتے تو نہ مانے، میں نے کو تجھ سے پوچھنا ہے میں کیوں نہیں یہ ایمان لائے، اور فرمایا کہ اے میرے پیغمبر اگر ان کا ایمان ہی لانا مقصود ہو تو میں آسمان سے کوئی ایسی نشانی ہے سارے تیر کی طرح سیدھے، میرے تو ویرے رہے، لیکن مجھے زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 راستے دکھا دیے، ہدایت کا، گمراہی کا، رحمان کے لیے شیطان کی، جنت کا راستہ جہنم کا، سوچنے کے لیے میں نے عقل کھوپڑی دے دی، میرے بندے بندی چاہے ادھر جا، زبردستی کوئی نہیں، تیری میری باتیں قیامت کو ہوں گی، نبی پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرعون کے پاس آئے، بنی اسرائیل کو لے کے گئے، اللہ کے حکم سے، آگے بحر قلزم تھا، پانی کی موجیں تھیں، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، انہوں نے کہا موسیٰ مروا دیا تو نے، آدھی کھاتے تھے جہاں جہاں مروا دیا، کہا بے صبرو، اللہ تعالیٰ نے مار لاٹھی، پانی وہاں کھڑا ہو گیا پہاڑوں کی طرف، پار ہو گئے، جب وہ پار ہو گئے پیچھے فرعونی آئے، انہوں نے کہا راستے بنے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارنے لگے کہ پانی چلے، یہ نہ پیچھے آئیں، اللہ نے کہا موسیٰ لاٹھی نہیں مارنی،
ابھی کام باقی ہے۔ اور جب وہ درمیان میں گئے، سب پہ حکومت تو رب کی چلتی ہے، تو اللہ نے کہا چل پانی اسی آب و تاب سے جیسے پہلے چلتا تھا، جنہیں پار لگنا تھا وہ لگ چکے، باقی ان کو ڈبونا اور غرق کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے نا یہ یہاں نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حال یسمعونکم، یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اور ینفعونکم اور یضرون، یہ نفع نقصان پہ قدرت دیتے ہیں؟ یہ جو تم نے نبیوں رسولوں کے ولیوں کے یہ جو تصویریں مورتیاں جگہ بنائے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو وہ ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارا رواج ہے۔ ابراہیم صاحب کی قوم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، اور یہ 10,000 کلمہ شریف پڑھنے والے، اذانیں کہنے والے، یہ بکرا لے کے جا رہا ہے علی اجویری کے وہاں جا رہا ہے، یہ کوئی سنتے 14 طبق روشن ہے، جو چاہیں پورا لاہور سنبھال کے رکھا ہے یہ کلمہ پڑھنے والے۔ ابراہیم السلام کی قوم نے نہیں کہا تھا کہ یہ سنتے ہیں، یہ نفع نقصان، یہ ابراہیم السلام کی قوم نے نہیں قرآن پڑھو، کو قرآن پڑھے تو پتہ چلے، دین ٹھیکے دے دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ مشرک قوم تھی، ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ سنتے ہیں، یہ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، اور یہ مناظرے کرتے ہیں آگے سے۔ وہ رواجی شرک کرتے تھے، یہ عقیدے کا شرک، وہ بھی مشرک یہ بھی مشرک، بس فرق ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں، میں کہنا بڑا فرق ہے۔ کہتے کیوں؟ میں کہ وہ مشرک سے نہیں، پڑھ مشرک نہیں۔ اچھا، سورت کے آخر میں اللہ نے شاعروں کا تذکرہ کیا کہ محمد شاعر نہیں ہے، ایسا شعراء کے پیچھے تو لوگ گمراہ چلتے ہیں، شاعروں کا کوئی مذہب ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ قوال میرا دوست تھا، میں نے کہا تم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بس وہ قبر ہوتی ہے، مدار ہوتا ہے، لوگ ہمیں بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ کیا تھا، یہ مشکل کشا تھا، حجت روا تھا، یہ سارے ستاروں کو تھامنے والا، وہاں پہنچنے والا، کیا بات ہے فضاؤں میں، وہاں پہنچا، ادھر ہماری نظر نوٹوں پر ہوتی ہے، جب رومال نیچے بھر جاتا ہے اس کو وہیں چھوڑتے ہیں سمیٹا اور چل پڑے اگلے دن اگلی قبر، جس کو چاہو بڑا اللہ کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں یہ سارے، یہ ان کا کوئی مذہب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آگے اللہ نے کہا اچھے شاعر بھی ہیں، شعر کی عموماً مذمت ہے۔ رسول اللہ فرمایا ایک آدمی کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہو نا پیپ سے، وہ بہتر ہے کہ شعروں سے بھرا۔ یہ ہمارے برخودار آج کل نئے خطیب ہے نا، ایک پاؤ شعروں کا ہی پڑھ دیتے ہیں، اور میں نے کہا وہ ایتیں سناؤ ان کو، حدیثیں سناؤ۔ تو بہرحال اچھے شعر بھی ہیں۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ شاعر تھے، وہ کافروں کو جواب دیتے تھے۔ رسول اللہ صاحب ممبر بچھاتے، حسان بیٹھو ممبر پر، آپ خود نیچے بیٹھتے، دعا مانگتے، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان کی مدد کر جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور حسان دے جواب۔ تیرے شعر ان کو نیزوں سے بھی زیادہ تیز لگتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتا تھا؟ حجوت محمدً فقد دافعت عنہ، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، میں دفاع کروں گا، وفی ذلک عند اللہ جزاء، اللہ کے ہاں اس کے مجھے بدلے ملیں گے۔ فإن أبی ووالدتی وعرضی لعرض محمد منکم مبقاء، میرا باپ، میری والدہ، میری عزت محمد کی عزت پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ وأحسن منک لم تر قط عینی وأجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء۔ پیارے، تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے اپنی گود میں کھلایا ہی نہیں، تو ہر عیب سے ایسے بنایا گیا جیسے تو کہتا گیا رب بناتا گیا۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔